الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام. آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ توڑ کے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ مغرب کے بعد اوابین اب دو رکعت کے بعد جگہ تبدیل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جا کر پھر روتے ہیں، پھر جگہ تبدیل کرتے تھے. ایسی تہجد کے نماز میں بھی تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے دریافت فرمایا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تب حضرت نے یہ شعر پڑھا کہ آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ توڑ کے. کہ میں آنسو اپنے گرا رہا ہوں جگہ تبدیل کر کر کے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا تاکہ زمین پر شواہد کی تعداد میں اضافہ ہو جائے کہ یہ ٹکڑا بھی گواہی دے کہ اللہ یہاں بھی سجدہ کیا تھا، یہاں بھی آنسو بہایا تھا، وہ ٹکڑا بھی گواہی دے. حتیٰ کہ پوری مسجد میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں حضرت نے نماز نہ پڑھی ہو. فرمایا پھر دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ توڑ کے. جب اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو اس کو کتنی زنجیریں ڈالو، وہ ساری زنجیریں توڑ کر اللہ کی طرف بڑھے گا، ساری زنجیریں توڑ دے گا. آپ دیکھیں کہ گائے اور بیل یہ جانور جب یہ رسی توڑانا چاہتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں. سر جھکانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں طاقت بھی آ جاتی ہے اور پھر وہ زور لگا کر جھٹکا مارتے ہیں اور وہ رسی موٹی سے موٹی رسی توڑ دیتے ہیں. اور سر جب جھکاتے ہیں تو ان کو زمین نظر آتی ہے، آسمان نظر نہیں آتا. ایسی جو لوگ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ روحانیت میں اتنی قوت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ نفس و شیطان کی زنجیر کو توڑ کر اللہ کے راستے میں دوڑ لگاتے ہیں. نفس و شیطان کی زنجیر کو توڑ کر اللہ رب العزت کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، پھر ان کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ہی بنا دے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جس کی حرام مال سے پرورش ہوئی ہو. ہر چیز میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے. دہی کثرت سے استعمال کریں گے ٹھنڈک معدے میں پیدا ہوگی، پایا استعمال کریں گے تو گرمی محسوس ہوگی، ڈرائی فروٹ زیادہ استعمال کریں گے تو گرمی محسوس ہوگی. ہر چیز میں اللہ نے الگ الگ خاصیت رکھی ہے. ایسی ہی رزق حلال کے اندر بھی اللہ الگ خاصیت رکھی ہے. رزق حلال استعمال کریں گے تو عبادات میں دل لگے گا، طاعات میں دل لگے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور حرام مال کھائیں گے تو نماز میں دل لگے گا، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں. بس وہ چاہے گا بستر پہ پڑا رہوں بس پاگل کی طرح، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. لاکھ اس کو سمجھائیں نماز پڑھ لو، کہتا دل ہی نہیں چاہتا، دل ہی نہیں چاہتا. دل کیسے چاہے گا جب حرام مال معدے میں پہنچ گیا تو ایسے آدمی کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا، لیکن اس کو پتہ تھا کہ جس کے معدے میں حرام مال پہنچ جائے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چنانچہ اس کے دور میں اولیاء اللہ کی ایک جماعت تھی جس کی بھی لیے بد دعا کرتے تھے فوراً دعا قبول ہوتی تھی اور وہ کرسی سے اس کو اتار دیا جاتا تھا، حکومت اس کی ختم ہو جاتی تھی. اس نے کیا ہوشیاری کی کہ بہت سارے مشرع مقطع لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان سب کی دعوت کی. ان سب نے بہت انکار کیا کہ ہم یہ سرکاری کھانا نہیں کھانا چاہتے. انہوں نے کہا آپ لوگوں کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ حجاج بن یوسف کی
اصلاح ہو جائے. مختلف بہانے کرتے کرتے سب کو تیار کر لیا، سب کو تیار کر لیا ہے. اور یہ ظالم محمد بن قاسم کا سگا چچا بھی ہے، فاتح سندھ جو ہے اس کا سگا چچا بھی ہے حجاج بن یوسف. جب پوچھا تو کون ہے، جب باپ کا نام بتایا تو کہا مجھے جانتا ہے. کہا جی آپ کو جانتا ہوں، آپ جیسا ظالم، ایسا آپ جیسا جابر، آپ جیسا بدماش میں نے نہیں دیکھا. حیران سارے کہ ابھی شاید گردن اڑوا دے گا، لیکن اتنا دلیر تھا کہ اس نے صاف صاف کہہ دیا، چچا ہو یا کچھ بھی ہو، حق بات سامنے کہہ دی، حق بات سامنے کہہ دی. ہاں اتنا دلیر تھا وہ شخص. تو حجاج بن یوسف کے دسترخوان پہ سب وہ جتنے بھی بزرگ تھے سب پہنچ گئے. اب جیسے ہی انہوں نے پہلا لقمہ کھایا تو فوراً اس نے کہا الحمدللہ. سب نے پوچھا الحمدللہ کس بات پہ؟ کہا اب مجھے اپنی حکومت کی فکر نہیں ہے، حرام مال میں نے تمہارے پیٹ میں داخل کر دیا ہے، اب تمہاری بد دعا سے مجھے کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں. آج کل حلال و حرام کی تمیز کہاں ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، کہیں سے بھی آئے. سود کا پیسہ ہے وہ بھی کھاتے ہیں، انٹرسٹ کا پیسہ وہ بھی کھاتے ہیں. کہتے ہیں کچھ بھی ہو بس پیسہ آنا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. دارالعلوم دیوبند، قصبہ دیوبند کے اندر ایک بڑے میاں تھے، وہ بیچارے گھاس چھیل کر وہ صبح صبح فجر کے بعد لا کر چوک پہ بیٹھ جاتے تھے. لائن لگی ہوتی تھی کہ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے گھاس خرید کے لوگ لے جاتے تھے اپنے جانوروں کے لیے. اور ان کا اصول تھا کہ 6 پیسے دیتے تھے. کوئی کتنا بھی انعام دے کہتے نہیں، 2 پیسے اپنی بیوہ پھوپھی کے لیے، 2 پیسے اپنے لیے، اور 2 پیسے جمع رکھتے تھے. جب 7 دن گزر جاتے تھے تو اس موٹے چاول خرید کے گڑ بھی ڈال کے پکاتے تھے. اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ، بڑے بڑے اکابر بزرگوں کی دعوت کیا کرتے تھے. اور یہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا کہ یہ ہماری دعوت کرے. ایک مرتبہ وہ گھاس چھیل کر لائے، اور بھی مجمع لگا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے. اتنے میں تھانے دار، اس زمانے میں تھانے دار کو تھانے دار نہیں کہا جاتا تھا، داروغہ جی ہے. اب اس نے بھیجا اپنے سپاہی کو کہ میرے گھوڑے کے لیے گھاس لے کے آؤ. وہ آیا، پوچھا بھئی کیسا مجمع کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا مجمع وہ بڑی میاں گھاس بیچتے ہیں اس لیے مجمع لگا ہوا. پھر اچھا، اس نے ڈنڈا نکالا اور سب کو ادھر ادھر بھگایا اور وہ اٹھایا، سر پہ رکھا اور لے کے چلا گیا. اب وہ داروغہ نے، تھانے دار نے اپنے گھوڑے کے سامنے گھاس رکھی تو گھوڑا پیچھے ہٹ گیا، سونگ کر پیچھے ہٹ گیا. اب وہ پریشان، اس سے کہا کہاں سے لایا؟ کہا بازار سے. نہیں جھوٹ بول رہا ہے، سچ بتا کہاں سے لایا. تب اس نے کہا کہ صاحب اس کو فروخت کر رہے تھے اور میں ان سے بالجبر لے کر آیا ہوں. تو کہا وہ کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے. وہ آیا اور آ کر 10 روپے آپ کو ہدیہ دینے کی کوشش کی. آپ نے کہا نہیں 6 پیسے ہیں، 10 روپے نہیں چاہیے مجھے، میرے گزر اوقات کے لیے وہی بہت ہے، وہی بہت ہے. ہمارے اکابر ایسے ایسے گزرے ہیں کہ 3 روپے تنخواہ پڑھاتے رہے دیوبند میں. اور نواب حیدرآباد دکن نے 300 روپے پر بلایا تو فرمایا کہ 3 روپے تو ختم نہیں ہوتے، اس میں بھی سر میں درد رہتا ہے کہ 3 روپے کیسے خرچ ہوں گے مہینے میں. یہ 300 روپے اگر ملیں گے تو میں تو بیمار ہو جاؤں گا، تو مجھے مارنا چاہتے ہو؟ جب میرا کام ہو رہا ہے تو اور کہیں سے تلاش کر لو کسی کو، میں یہاں دین کا کام کر رہا ہوں. تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے ہاں جب 6 پیسے مل گئے تو وہ اللہ والے تھے، وہ جا کر گھوڑے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار سے کہا بیٹا کھا لو، میرے پیسے مجھے مل گئے. تو گھوڑا رات بھر کا بھوکا تھا، جانور ہوتا ہے، وہ ٹوٹ پڑا گھاس پہ. تو حکیم الامت فرماتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا کہ جانوروں میں بھی حلال و حرام کی تمیز تھی. جانور جو مکلف نہیں اس میں بھی حلال و حرام کی تمیز تھی. وہ گھوڑا بھی گھاس نہیں کھا رہا ہے. آج انسان اشرف المخلوقات ہو کر وہ کہتا ہے سود کا پیسہ لے آؤ، ہم بیت الخلا بنائیں گے اس سے. ابھی کون سی فقہ میں لکھا ہے کہ بیت الخلا بنانا جائز اس سے؟ مسئلہ پوچھتے نہیں،
مسئلہ پوچھتے ایسے آدمی سے جو کہ بے دریغ فائر کرتا ہو، جو ملا ایک فائر ہوائی ہے. کسی نے کہا بکرے مہنگے ہو گئے تو کہتا مرغی ذبح کر لو. کہا بھائی مرغی یہ کون سی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے ایک مرتبہ 40 مرغیاں ذبح کی تھی اور بکرا، دونوں کو تولا تو وزن برابر تھا گوشت کا. تو یہ حالت آج کل ہماری ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے شیخ صبح سرحد میں رہتے ہیں، بہت بلند پہاڑی پر، آپ کو ان کی زیارت کراتے ہیں. کہنا اچھا چلیں. اب وہاں گئے تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے بزرگ. تھوڑی دیر میں ایک بار وجد طاری ہوا، اللہ کیا اور بس کلاچن اٹھائی اور فضا میں تر 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 جب میگزین خالی ہو گیا پھر بیٹھ گئے. پھر مراقبے میں خادم نے پھر دوسری میگزین لگا دی. پوچھا یہ اللہ والے؟ کہا یہی تو اللہ والے کی پہچان ہے. اوپر فائر کیا، ابھی نیچے کرتے تو ہم سب کے سب ابھی عالم بالا میں ہوتے. یہی تو کمال ہے کہ آسمان کی طرف فائر کر رہے ہیں، نیچے کوئی فائر نہیں کیا انہوں نے. تو ان کی بزرگی کا کمال یہی تھا کہ آسمان کی طرف، نیچے زمین کی طرف نہیں کیا فائر. تو رزق حلال. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ قطب العالم، حضرت کا مزاج عجیب تھا، شاہانہ مزاج تھا. کبھی 4000 روپے کا جوڑا اس زمانے میں حضرت نے استعمال فرمایا، اور کبھی پیمن لگے ہوئے کپڑے پہنے. اور مزاج میں استغنا کی کیفیت ایسی تھی کہ نواب رامپور ملنے کے لیے آئے، سارے مصاحبین ساتھ ساتھ ہیں، تحفے تحائف، اور خادم اتنا گھبرا گیا کہ حضرت کے کمرے میں لے کے گھس گیا. اور حضرت بخاری شریف پڑھا کر دوپہر کو قیلولہ فرما رہے تھے. قیلولہ دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. یہ حدیث بھی کم مولیوں کو یاد ہے، اس کو یاد کر لیا کرو. قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو، اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. تو حضرت کی آنکھ کھل گئی. حضرت نے ایسے دیکھا کہ نواب صاحب آ رہے ہیں، اتنے خادمی تحفے تحائف. تو حضرت نے کروٹ بدلی اور پھر آنکھ بند کر کے سو گئے. پھر جب خراٹے کی آواز آئی تو وہ نواب صاحب بھاگے. انہوں نے کہا عجیب شان حضرت کی. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ بڑے بڑے بادشاہوں کی دعوت ٹھکرا دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ اس بڑے میاں کی وہ موٹے چاول وہ بھی گڑ میں پکائے ہوئے، اور آپ لوگ اس کے لیے انتظار میں رہتے ہیں. فرمایا کہ رزق حلال ہے، اس قدر اس میں انوارات ہیں کہ جب ہم اس کو کھا لیتے ہیں تو ایک ہفتے تک آسمان کی طرف نہیں دیکھ پاتے. ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اربوں خربوں آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک عجیب کیفیت قلب کی ہو جاتی ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑے بڑے اکابر اس دعوت میں شرکت کیا کرتے تھے کہ بھئی وہ بڑے میاں کب دعوت کریں گے. تو رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی بچیوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے گھر میں کافی زمانے سے کوئی اللہ والا نہیں آیا، کوئی بزرگ نہیں آیا، آپ کسی کی دعوت کیجئے تاکہ ہم پکائیں، کچھ ہمیں بھی ثواب حاصل ہو. تو آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اطلاع کروا دی کہ بہت عرصہ ہو گیا، چونکہ شاگرد ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ استاد ہیں. انہوں نے جواب خط میں لکھا کہ عنقریب حاضر ہوتا ہوں حضرت آپ کی خدمت میں. بچیوں کو بتایا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی آنے والے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ میرے شاگرد آ رہے ہیں. اب جناب وہ آئے تو بچیوں نے بڑے باوضو اور بہت ہی اہتمام سے کھانا پکایا اور ایک ایک چیز، اور جب کھانا سارا بھجوا دیا تو حضرت نے خوب ڈٹ کے کھایا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یعنی جتنا عام آدمی کھاتا اسے ڈبل کھانا کھایا. تو بچیوں نے جب واپس گیا برتن تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ والے بزرگ کے اتنا کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ عشاء کی نماز میں گئے تو لوٹے میں پانی بھر کے اور جانماز بچھا کے کمرے میں رکھ دیے تاکہ تہجد میں اٹھیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. خیر عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے. صبح فجر کی نماز میں جب گئے تو پھر بچیوں نے آگے دیکھا تو مصلی ویسے ہی بچھا ہوا ہے اور پانی ویسے لوٹے میں بھرا ہوا ہے. تو اور تعجب، انہوں نے کہا یہ تو اس کا مطلب کہ تہجد دوبارہ پڑھتے ہی نہیں. پھر ابا جان سے شکایت کی امام شافعی رحمہ اللہ سے، رات کو شکایت کی کھانا زیادہ کھایا ہے، اب دوبارہ شکایت کی. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بچیوں کو یہ اشکال ہے. کہ حضرت میں تو آپ سے چھپانا چاہتا تھا لیکن اب آپ نے پوچھا، استاد نے بتانا پڑے گا.
کہ پہلا لقمہ پہنچتے ہی میرے قلب میں ایک ایسا نور محسوس ہوا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے سوچا پتہ نہیں زندگی میں ایسا رزق حلال کھانا کبھی مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو میں نے اس لیے خوب ڈٹ کے کھایا کھانا. اس کے بعد بستر پہ لیٹا تو نیند غائب. قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی اور اس آیت سے میں نے مسائل کا استنباط شروع کیا، یہاں تک کہ فجر کی اذان تک 100 مسئلے میں نے استنباط کیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے. تو اللہ نے 1,00,000 رکعت تہجد کا ثواب بھی مجھے عطا فرمایا اور امت کے لیے اتنے مسائل بھی استنباط ہو گئے. امام شافعی رحمہ اللہ حیران ہو گئے، خوش ہو گئے. اور امام احمد بن حنبل یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، لیکن اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا تھا. مسئلہ خلق قرآن پہ جب یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا نہیں مخلوق ہے. انہوں نے کہا نہیں مخلوق ہوگا تو حادث کل کو ختم ہو جائے گا، یہ تو ہمیشہ رہے گا اللہ کا کلام. بادشاہ نے کہا اس حق بات سے بعد آ جاؤ ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے. یہ نہیں آیا. چنانچہ ان کو گرفتار کروایا اور مشقیں اتنی زور سے کسی گئیں، پیچھے باندھا کہ دونوں موڑے الگ ہو گئے. اس تکلیف میں جا کر میدان میں کھڑا کیا گیا. حضرت سعید ابن الکندی رحمہ اللہ جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، وہ بغداد آئے ہوئے تھے کسی کام سے. فرماتے ہیں کہ فکنت بھی بغداد میں تھا، فسمعت زجۃ، میں نے شور سنا. فقلت ما ھذا، میں نے کہا کیا ماجرا ہے، کیسا شور، پورے بغداد میں شور. لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل قد یمتحن، اس کا امتحان ہو رہا ہے. اچھا آپ بھی وہاں پہنچے، دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، جلاد کوڑا لے کے آگے ہے اور امام صاحب کو جناب ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور جلاد کو حکم دے رہا ہے کہ اگر ابھی بھی یہ اپنے قول سے رجوع نہیں کرتا تو اس کو کوڑے شروع کرو. پہلا کوڑا فلما ضرب صوتا، پہلا کوڑا لگا تو زبان سے نکلا بسم اللہ غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت فرما دے. چونکہ تو اپنی طرف سے نہیں مار رہا ہے بلکہ بادشاہ کے کہنے سے مار رہا ہے، اس معاف کر دیا کہ کہیں اللہ کا عذاب اس پر نازل نہ ہو جائے. فلما ضرب الثانی، جب دوسرا کوڑا لگا تو زبان مبارک سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. فلما ضرب الثالث، جب تیسرا کوڑا لگا تو زبان مبارک سے نکلا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہ مصیبت جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. لام نفع کے لیے آتا ہے، یعنی ہمارے فائدے کے لیے. فلما ضرب الرابع، جب چوتھا کوڑا لگا تو زبان مبارک سے پھر وہی حق بات ادا کیا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. حتی ضرب 29 صوتا، 29 کوڑے مارے گئے، 29 کوڑے. اور آپ کا زاربند جو تھا ناڑا، وکانت تکۃ حاشیۃ ثوب، کپڑے کے کنارے کا سلا ہوا تھا باریک، فانقطعت، وہ ٹوٹ گیا، اس گھوڑے کی ضرب سے ٹوٹ گیا اور آپ کا پاجامہ نیچے آ گیا. قریب تھا کہ اتنے مجمع کے سامنے آپ برہنہ ہو جاتے. لیکن فرفع رأسہ الی السماء، آپ نے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور وحرک شفتیہ، آپ کے ہونٹوں میں کچھ حرکت محسوس ہوئی اور اس کے بعد جو ناڑا ٹوٹ کے لٹک رہا تھا وہ جڑ گیا اور دوبارہ فوراً پاجامہ اوپر وہیں آ گیا. بعد میں حضرت سعید بن الکندی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ امام احمد حنبل، ہمارے جتنے علماء تھے، طلباء تھے، ان کی چیخیں نکلنے والی تھی کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جائے. آپ نے کیا آسمان کی طرف دیکھ کر کہا؟ میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہم انی اسألک بسمک الذی ملأت بہ العرش، اے رب کریم میں آپ کے اس نام کی برکت سے سوال کرتا ہوں جس سے آپ کا عرش بھرا ہوا ہے. ان کنت تعلم انی علی الصواب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، فلا تہتک لی سترا، تو مجھے ان حمقاء کے سامنے، ان بیوقوفوں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے. بس اللہ نے اسی وقت دعا قبول کی اور جناب پر ہو گیا. اور اس سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ ان کا امتحان ہونے والا ہے. خادم کو بھیجا کہ جا کر بتا دو کہ امتحان ہونے والا ہے.
امتحان ہونے والا ہے. بس یہ بتا کے واپس گئے تو پوچھا کہ کوئی چیز تمہیں دی ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کوئی ہدیہ وغیرہ دیا ہے امتحان کی خبر سننے کے بعد؟ کہا وہ جو کرتا پہنا ہوا تھا وہی کرتا دیا مجھے، جو کرتا ایک تھا وہ بھی اتار کے دے دیا، اور کہا کہ استاد مکرم سے کہنا کہ استقامت کی دعا فرمائیں. تو آپ نے اس کو پانی میں بھگویا اور اس پانی کو پیا اور اپنے جسم پہ بہایا. یہ آپ کے مناقب میں سے ہے. پھر جب انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ایک بغداد کے رئیس نے وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو امام احمد بن حنبل جس نے مسئلہ خلق قرآن پہ مار کھائی ہے اس کی قبر کے ساتھ جو جگہ ہے وہ میرے لیے مخصوص ہے، وہاں میری قبر کھو دی جائے. چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق قبر کی کھدائی شروع ہوئی. گینتی سے جیسی کھدائی شروع ہوئی آپ کی قبر مبارک کو ایک گینتی غلطی سے اس طرف ہو گئی. فکشف قبرہ، آپ کی قبر مبارک کھل گئی. آپ کی قبر مبارک کھل گئی اور آپ کا کفن بالکل صحیح سالم. وجثتہ لم تتغیر، اور جسم مبارک میں ذرہ برابر تغیر نہیں ہوا. کفن بھی پرانا نہیں ہوا اور جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں ہوا. اور یہ کتنے سال کے بعد واقعہ پیش آ رہا ہے؟ بعد 230 سنۃ، بعد 230 سنۃ، 230 سال، 2 صدیاں گزر گئیں، اس سے زیادہ بلکہ 230 سال گزرنے کے بعد یہ کیفیت ہے کہ جناب ذرا برابر، چونکہ اللہ کی محبت میں مار کھائی ہے تو کیسے مٹی کو اللہ اجازت دیتا کہ کیڑوں کو اس کو کھا لو. ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے پردادا پیر شیخ العرب العظم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، مکہ المکرمہ میں قبر 15 دن کے بعد کھود دی جاتی ہے، دوسرے مردہ اسی میں. آپ کی قبر 3 دفعہ کھودی، تینوں دفعہ دیکھا کہ صحیح سالم، جس میں ذرہ بھی تغیر نہیں. تو پھر شیخ ہندی کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے قریب ان کی قبر مبارک ہے، اور آج تک ویسی ہے، بس آج تک ویسی ہے. تو جن لوگوں نے اللہ پر اپنی جان فدا کی، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیڑوں کو اجازت دے سکتے ہیں، مٹی کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ اس کے جسم کو کھا لے وہ. تو رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. عبد الرحمن والی کابل جس کا نام عبد الرحمن تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کسی دشمن نے حملہ کر دیا تو بیٹے کو بھیجا لڑنے کے لیے کہ جاؤ مقابلہ کرو. بیٹا گیا، 3 دن کے بعد اطلاع آئی کہ بیٹا شکست کھا کے آ رہا ہے، بیٹا شکست کھا کے آ رہا ہے. اب یہ بڑے غمگین ہوئے، گھر میں آئے. بیوی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ منہ اترا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ شکل بگڑی ہوئی ہے. کہا بیٹا شکست کھا کے آ رہا ہے. کہا میرا بیٹا؟ میرا بیٹا؟ کہا جی آپ کا بیٹا. میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. فاتح تو بن سکتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا. سینے پر تو تلوار کھا سکتا ہے لیکن پشت پہ نہیں کھا سکتا. نے کہا ہمارے اپنے CID والے خبر لے کر آئے. کہا کچھ بھی ہو میں مان نہیں سکتی اس چیز کو، میں مان نہیں سکتی. پھر 3 دن کے بعد اطلاع ملی کہ نہیں، وہ خبر غلط تھی. وہ فاتحانہ علاقہ پورا فتح کر کے مفتوحہ علاقے پہ آدمی مقرر کر کے آ رہا ہے. تب والی کابل عبد الرحمن آئے، بیوی سے پوچھا یہ بتا تجھے کیسے پتہ چل گیا تھا؟ میں تو اتنا غمگین تھا. اس نے کہا یہ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا ہے، میں نے بغیر وضو کے کبھی اس کو دودھ نہیں پلایا، اور حرام غذا تو دور کی بات ہے، مشکوک غذا بھی میں نے معدے میں نہیں جانے دی. گھر کے ساتھ درخت تھا، اس میں توت یا کوئی ایسا درخت تھا جس کا پھل ان کے گھر میں بھی گرتا تھا. 12 اٹھایا مگر پھر کہا نہیں میں حاملہ ہوں. یہ مشکوک چیز ہے، اگرچہ مالک کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اب جا کے بتانا اس کو، اس زمانے میں پردہ اور شرم حیا اتنی، تو اٹھا کر ادھر پھینک دیتی تھی. کہا وہ بھی میں نے کبھی استعمال نہیں کیا. تو
جب بھی یہ روتا تھا دودھ کے لیے تو میں وضو کر 2 رکعت پڑھتی تھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو دودھ پلاتی تھی. تو جب میں نے اس کے لیے حلال کا اتنا اہتمام کیا تو وہ کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں کیا اللہ نے ان کے اندر جذب کی کیفیت رکھی تھی رزق حلال کی برکت سے، اور آج وہ گانا گا گا کر فوجیوں کو جوش دلایا جاتا ہے. وہ پھر الٹا بھاگتے ہیں، وہ خبروں میں بتاتے ہیں اتنا آگے بڑھ گئے، بعد میں ہوش آتا ہے کہتے ہیں وہ تو زیادہ پی لیا تھا اس لیے واپسی کے سفر کو وہ آگے کا سفر سمجھ رہے تھے. اللہم فضلنا، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو حلال مال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، رزق حلال میں نور ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ چٹنی اور ارہر کی دال اور سادہ چپاتی اور کیفیت سے کھا رہے، واہ سبحان اللہ. والد صاحب نے کہا حضرت خیریت؟ کہا بریانی کا مزہ آ رہا ہے، وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کی. کہا حضرت آپ کے سامنے تو دال ہے اور روٹی ہے. فرمایا دال روٹی لیکن دی کس نے ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، لاکھوں آدمی اس میں لگے ہیں، کتنی سورج، ساری دنیا کی کائنات کی مشینری اس میں لگی ہے، تب یہ پسا کے یہ روٹی تیار ہوئی ہے. اور یہ دال بھی کس طریقے سے کتنے مراحل سے گزر کے، اور پھر کس کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں. والدہ نے کہا آپ اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. کہا اس ہاتھ میں کس کا ہاتھ پوشیدہ ہے؟ اس ہاتھ میں کس کا ہاتھ پوشیدہ ہے؟ اور کہہ کہ حضرت رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پوشیدہ ہے، ورنہ جب روح نکل جاتی تو یہ ہاتھ کیوں نہیں کام کرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو اللہ کا ہاتھ اس میں پوشیدہ ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے دست کرم سے اور دست مبارک سے بندہ کھا رہا ہے. جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ مجنو جو تھا، جب لیلا نے اعلان کیا تو سب لائن میں لگ گئے، سب کو کچھ نہ کچھ دیا اس نے. جب مجنو کی باری آئی تو اس کا برتن ہی اٹھا کے دور پھینک دیا. وہ اسی میں مست ہو گیا، واہ 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 واہ، دیکھو مجھے پہچانا، اس نے پہچان لیا ہے. پہچان کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. دعوت، ایک قصہ ہے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ سنایا کرتے ہیں. ایک آدمی کی دعوت کی کسی نے، تو اصول یہ ہے کہ جس کی دعوت کی جائے وہی شریک ہو. یہ نہیں کہ اب کوئی عالم باہر سے آیا تو 1000 آدمی پیچھے پیچھے جا کے گھر میں شریک ہو جائے. ہمارے حضرت تو سب کو اٹھا دیتے تھے. ڈھاکہ میں اب دیکھا تو جہاں 400 آدمی بیٹھے ہوئے، بیچاروں نے 20 آدمی کا کھانا پکوایا. حضرت نے دیکھا قاری صاحب کے چہرے پہ تغیر، باہر تشریف لائے. آپ کی دعوت نہیں حضرت، ہم برکت کے لیے بیٹھ گئے. اچھا برکت باہر جا کے چلو پوری لائن خالی ادھر کی. اب پوچھا آپ کتنے رہ گئے؟ 15 رہ گئے. کہا بس ٹھیک ہے آپ کھانا لگائیے. پوچھ کر کے تو ایک آدمی کی دعوت کی، ایک شخص نے محبت ہوگی اس کو کہ بھائی چلو آپ میرے یہاں کھانے پہ آ جائیں. تو راستے میں ایک اور مل گیا، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کھانا کھانے جا رہا ہوں. کہا اکیلے؟ آپ کو آداب نہیں پتہ کھانے کے؟ کہا نہیں. کہا اس میں کیا؟ کہا ایک کھانے والا، ایک اس کے ساتھ طفیلی بھی ہوتا ہے. ہر شخص کے ساتھ ایک طفیلی ضرور ہوتا ہے، خادم. کہ اچھا چل بھائی مجھے تو پتہ نہیں، تو چل. تھوڑی دور چلا، ایک اور مل گیا، السلام علیکم، گلے ملا بڑے اس سے. آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دعوت ہے میری. کہا اچھا آپ کو پتہ نہیں کہ 2 آدمی نہیں جاتے، 3 جو ہے ید اللہ علی الجماع، جو جماعت ہوتی ہے 3 پر، اس پر اللہ کی مدد نصرت ہوتی. تو انہوں نے کہا یہ تو طفیلی، تو کیا ہے؟ کہا میں طفیلی ہوں. میں طفیلی ہوں. اللہ گھر کے قریب پہنچے تو ایک شخص اور لپٹ گیا. کہنا بھائی 4 آدمی، دیکھو 4 پائے کے 4 پائے ہوتے ہیں یا نہیں ہے، آپ مجھے بھی لے لیں. تو اس بیچارہ پریشان پہلے ہی تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا. کہنا یہ تو طفیلی ہے، یہ طفیلی، تو کیا ہے؟ اس نے کہا وہ میرا خاص دوست ہے، آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ دیکھنا مجھے دیکھتے ہی پہچان جائے گا. اب جب 4 آدمی گھر میں پہنچے تو وہ تو گھبرا گیا دیکھ کے. ایک آدمی کا ناشتہ بنایا تھا، بیچارہ 2 انڈے لایا تھا کہ ایک میں کھا لوں گا، ایک یہ کھا لے گا. اب جگہ 4 آدمی. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ طفیلی ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ طفیلی. تو کہا یہ حرامی کون ہے؟ تو اس نے کہا دیکھا یہ میرا دوست ہے، مجھے پہچانتا ہے، یہ میرا دوست ہے
مجھے پہچان لیا اس نے، تعارف کی ضرورت نہیں پڑی، تعارف کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے پہچان لیا اس نے کہ خود ہی میرا نام لے لیا. یعنی اتنا ڈھیٹ تھا بے شرم کہ اس پر اور مست ہو رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. ہمیشہ اصول پر چلنا چاہیے، جس کی دعوت ہو بس وہ ہو جائے. ایک دفعہ ہمارے یہاں سب بزرگ آئے ملتان سے، اب یہاں سال 5-6 مہمان تھے، اب اسی حساب سے 6 کباب آئے، انہوں نے 6 کباب اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھ لیا. جلدی شروع ہو گئے. میرا خوراک بھی صحیح نہیں ہے آج کل، معدہ بھی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے حضرت صاحب، اور کراچی کا پانی دور بھی خراب ہے، بالکل ہی بھوک نہیں لگتی. اب میں تو خاموش رہا. دوسرے ساتھی نے کہا آپ نے 6 آدمی کا سالن تو اپنی پلیٹ میں ڈال لیا، یہ ڈونگے میں جو سالن ہے اس کو بھی ڈال لیجیے تاکہ بقیہ لوگ روزے کی نیت کر لیں. بقیہ روزے کی نیت کر لیں. تب ان کا خیال آیا کہ اوہو اچھا. پھر انہوں نے ایک کباب میں سے 6 ٹکڑے کر کے سب کے سامنے توڑا. پھر بھی حیا بھی ایک چیز ہوتی، بعدوں میں بالکل حیا ختم ہو جاتی. اور جب حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے چاہے کرو. تو رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جو لوگ رزق حلال کا اہتمام کرتے ہیں چٹنی روٹی اس کو کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن سودی قرضہ نہیں لیتے، سودی قرضہ نہیں لیتے. آج کل ہر شخص چاہتا ہے کہ سود پہ ملے، جیسے بھی ملے لو پیسہ. سود کا ادنا گناہ نعوذ باللہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. آپ بتائیے کہ سود کھانے والوں کے کیا حشر ہوگا قیامت کے دن؟ سود کھانے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ ایک دفعہ دعوت تھی، بہت بڑا کراچی کا ایک تاجر تھا، اس نے دعوت کی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تھے، ادوالے صاحب بھی تھے. اب وہ ابھی جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا تو اس نے کہا آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے لوگ جمع ہیں، یہ سود کے بارے میں کیوں نہیں؟ اب ہر چیز تو حلال ہوتی جا رہی، سود کو بھی حلال کر دو. حضرت نے تو شاہ عبد الغنی صاحب نے اسی پلیٹ میں مارا اس کو، کہا تو یہ چند لقمے کھلا کے تو سود کی حلت کا فتویٰ لینا چاہتا ہم سے؟ چلو اٹھو. ہی سب اٹھ گئے. اب وہ پاؤں پکڑ رہا ہے، کہا نہیں، یہ اس کا مطلب تیرے دل کے اندر یہ چیز ہے، تو چاہتا ہے کہ یہ چونکہ انڈسٹری چلا رہا ہے تو یہ فکر ہے کہ یہ انٹرسٹ جو ہے یہ حلال ہو جائے، سود جو ہے حلال ہو جائے. ان بزرگوں نے کھانا نہیں کھایا، واپس آ گئے، بہت شرمندہ ہوا. اور جو دوسرے تھے مصنوعی نام کے مولوی، وہ سب بیٹھے رہے، کہہ رہے دیکھو بدھو سب جا رہے ہیں، اتنا مزیدار کھانے، اتنی شاندار ڈشیں، اور یہ چلے جا رہے ہیں. لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا، اور ان بزرگوں کو سارے یاد کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. آج افسوس یہ ہے کہ چند ٹکے پر اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں، چند ٹکے پر اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں. اللہم احفظنا. چونکہ اہل اللہ کی صحبت نہیں ملی ہوتی، اہل اللہ کی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے قلب کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی. بس ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزی ہے، یہ نہیں کہ آئی کہاں سے، آئی کہاں سے، حلال ہے یا حرام ہے، کچھ نہیں، بس فوراً ہے. یہاں فیصل اسلامی بینک ہے، بڑا مشہور بینک ہے، اربوں کا ہے. اس کے جو چیف تھے وہ آئے، کہنے لگے ہمارے جو سعودی مالک آیا ہوا ہے، اس نے کہا 47 لاکھ روپے آپ ہر سال دے دیا کریں جامعہ، ہمارے جامعہ کے لیے. تو بڑے خوش ہو کر والد صاحب سے آگے سنایا. اتنا غصہ آیا والد صاحب کو کہ بالکل چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا نالائق کہیں کہ یہ حرام مال کھلانے کے لیے یہ جگہ نظر آئی تھی، خبردار اسے کہنا کہ ادھر اگر بھیجا تو. لوگ حیران، لوگ کی تو وہ چونکہ تعلیم انہوں نے کینیڈا میں حاصل کی تھی، کہ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا تھا کہ دنیا میں ہر شخص کی قیمت ہے، کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے، جس کو اتنا چاہو کوئی بڑا آدمی ہوگا تو زیادہ پیسے سے بکے گا. لیکن آج پتہ چلا ایسے لوگ بھی جن کی کوئی قیمت نہیں. پھر والد صاحب نے فرمایا کہ آج شام تک تمہیں موقع دیتا ہوں، اس بینک سے نوکری چھوڑ دو.
ورنہ کل سے مجھے منہ نہ دکھانا، نہ میرے پاس آنا، نہ مجھ سے نسبت کا کسی کو بتانا کہ مجھ سے تعلق تمہارا رہا ہے کبھی. بس انہوں نے فوراً دوسرے دن چھوڑ دی نوکری اور دوسری کمپنی میں چلے گئے، اور پہلے سے اور ترقی بھی ہو گئی ان کی. تو آج کل یہ دماغ میں بیٹھا ہوا کہ ہر مولوی کی قیمت ہے، جو چاہے اس کو کھلا دو. کوئی مر گیا، اگر کھیر پکی تھی گھر میں، بلی نے منہ ڈال دیا تو مؤذن صاحب کو بھیج دیا. اب مؤذن صاحب بڑے خوش بیچارے ہیں. حکیم الامت نے لکھا ہے واقعہ کہ ایک بچہ لے کے آیا کھیر. اب مؤذن صاحب نے دیکھا تو کہا بھی تیری اماں کو مجھ پہ اتنا مہربانی کیسے ہوگی کہ کھیر. اس نے کہا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، نہ سمجھتا. اس نے کہا بلی نے اس میں سے کھا لیا تھوڑا سا، تو امی نے کہا جاؤ مؤذن صاحب کو دکھاؤ. مؤذن صاحب نے اٹھا کے پلیٹ دیوار سے ماری زور سے، اور پلیٹ 2-3 ٹکڑے میں تقسیم ہو گئی. تو اس نے چیخ ماری، رونا شروع کر دیا. تو کہا خبیث کہیں کہ بلی کا جھوٹا لایا پھر روتا بھی ہے. کہا وہ میرے چھوٹے بھائی کا امی پخانا اسی پلیٹ میں دھوتی تھی، وہ بھی تم نے توڑ دی. تم نے وہ بھی توڑ دی. اس لیے کبھی یہ ہمارے یہاں جامعہ میں آج تک کوئی دعوت نہیں لی گئی الحمدللہ. دعوت 25-30 سال ہو گئے، دعوت کا تصور ہی نہیں ہے جامعہ میں، بالکل نہیں. ہاں جس کو دعوت کرنی پیسے جمع کرائے، ہم خود پکوائیں گے. اور بہت ہی خاص آدمی ہے، اگر اصلاح تعلق ہے، سب کچھ ہے، تب بھی ہم اپنے 2 آدمی بھیجتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کے پکوائے گا. پکوان کے سامنے بیٹھا دیکھے گا کیا پک رہا ہے، کس طریقے سے پک رہا ہے. ایک دوست آئے کہنے لگے کہ مجھے ایک صاحب نے بلایا، کہا کہ یہ کھانا بچ گیا، اب اپنے مدرسے میں لے جائیے. تو میں پہنچا شادی حال میں، تو دیکھا کہ پلیٹوں میں 4-5 کتے گھسے ہوئے، 20-25 بلیاں، وہ کٹر کھا رہے ہیں. تو وہ سب کو ہاتھ سے مار مار کے اس کو دیگ میں ڈال رہا ہے. کہ رہا کچھ تو چھوڑ دے کم وقت مولوی کے لیے. اب وہ جناب اس میں بھر رہا ہے. جب وہ دیگیں بھر گئی تو اس نے کہا یہ دینا تھا، یہ بھجوانا تھا. اس نے کہا جی ہاں. کہ لانا تو تمہارے اوپر، یہ بلی اور کتے کا جھوٹا یہ. اس لیے دعوت بالکل نہیں لینی چاہیے. ہمارے حضرت کی یہ نصیحت ہے کہ دعوت کبھی نہیں لینی چاہیے. جن مدرسوں میں دعوتوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اعلیٰ بلا سب چیز ہے. الحق مدرسے میں ایک جگہ ایسی گزر رہا تھا میں، تو ایک ساتھ بکرا لے کے آئے. اس نے مجھے کس نیت کیا ہے؟ کہنا 11ویں شریف کا. کہنا کوئی بات نہیں، ذبح کیا. میں نے کہہ رہا ہے 11ویں شریف. کہنا یہ اللہ بلا برگردن ملا، پیٹ میں آ کے سب ہضم ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کو. تو ہمارے یہاں کتنے لوگ ٹرک بھر کے دیگیں لے کے آتے ہیں بریانی کی. بتا دیتے ہیں کہ یہاں ضیاء کالونی ہے، موسیٰ کالونی ہے، بہت سی کالونی ہے، وہاں لے جاؤ. کہتے ہیں آپ لوگ دعوت نہیں لیتے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمارے یہاں کھانا پکتا ہے پورے سال کا، وہ بن جاتا ہے. گوشت اگر دیکھا جائے تو شاید کراچی میں واحد مدرسہ جو گوشت خریدتا ہے. آج صبح 1.5 لاکھ روپے دے کے آئے کہ گوشت ختم ہو گیا، یہ خریدو. ورنہ سب جگہ بس یہ 11ویں شریف کے بکرے ٹرک آ رہے ہیں، تو یہ 12ویں شریف کے آ رہے ہیں، یہ 40ویں کے آ رہے ہیں، یہ تیجے کے آ رہے ہیں. چلو جی بکروں سے بھرے ہوئے، بس ذبح کیا بکرے اور جناب کٹ رہے. لیکن ہمارے یہاں نہ بکرے رکھنے کی جگہ، نہ بکرا. ہاں عقیقہ اور ولیمے کے بکرے لوگ بھیجتے ہیں الحمدللہ. باہر ملکوں میں شادی ہوتی ہے، فون کرتے ہیں 2 بکرے ہماری طرف سے، وہ طلبا کو پکوا دیں. اب وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، پھر اکٹھے ہی منگا کے جناب ان کا پک جاتا ہے. لیکن یہ دعوت وغیرہ کبھی نہیں. اور اسی طریقے سے کہیں بھی ہمارا طالب علم ایصال ثواب کے لیے گھر نہیں جا سکتا. گیا تو پھر بستر باہر، استاد بھی گیا تو اس کا بھی بستر باہر، کہ واپسی کی اب گنجائش ختم ہو چکی ہے، اب بستر لیجئے کہیں اور چلے جائیے. ایک مرتبہ ڈپٹی کمشنر آیا یہاں کا، میرے پاس دواخانے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ 2-3 گاڑیوں میں بچے بھرے ہوئے تھے، کسی مدرسے سے لے کے آیا تھا. کہنے لگا کہ یہ کچھ بچے دے دیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، آج تیجا ہے، اور ان کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کیا ہے. لمبے چوڑے قصے کہانی سنائی اس نے کہ ایسا کھانا ہے، یہ ہے. میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے؟ کہنے میں ڈی سی ہوں آپ کے علاقے کا. میں نے کہا تم دفتر پہنچو، تمہارے دفتر والوں میں کوئی نہ ہو. کہنے کیوں؟ میں نے کہا وہ سب تیجے پہ چلے گئے فاتحہ خوانی کے لیے.
کہنا نہیں میں سب کو اسی کو معطل کر دوں گا. یہ کیا بات ہے کہ میں پہنچوں اور وہ لوگ نہ ہوں. تو میں نے کہا یہ بچے ماں باپ نے بھیجے ہیں پڑھنے کے لیے, یہ تمہاری ماں کو بخشوانے کے لیے نہیں بھیجے ہیں. تو وہ کہنے لگا پھر آپ نہیں بھیجتے؟ بالکل. میں نے کہا بالکل نہیں بھیجتے. کہنے دیکھ لے میں ڈی سی ہوں, کبھی کام آ سکتا ہوں. میں نے کہا میں بھی ڈی سی ہوں آپ سے, بلکہ سینئر ڈی سی ہوں, میں اس ادارے کے ڈی سی میں ہوں. آپ کو بھی کبھی کام, آپ کو بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑے گی؟ میں نے کہا آپ کو زیادہ ضرورت پڑے گی. میں نے کہا آپ کو ثواب چاہیے نا اپنی ماں کے لیے. میں ابھی نیت کر لوں گا جتنے بچوں نے آج پڑھا ہے 300-400 قرآن سب تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا. نہ تمہارا ایک پیسہ خرچ ہوا, نہ ہمارا, نہ طالب علم کا وقت ضائع ہوا. اور جو امانت ہے طالب علم ماں باپ جو پہنچا کے جاتے ہیں وہ ایک امانت ہوتی ہے کہ اس کو دین ہی پڑھانا ہے, جس کام کے لیے بھیجا اسی کام میں لگانا ہے. یہ نہیں کہ جناب اس کو مختلف خدمات میں رات دن لگے ہوئے ہیں اور بیچارہ پڑھنے سے بھی محروم ہے. جب پتہ چلا باپ کو 8 سال کے بعد, وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو سند ہم تمہیں دے دیں گے, فکر نہ کرو, تم بس یہ ہماری بھینسوں کا دودھ نکالتے رہو, بکریاں چراتے رہو, یہ کرتے رہو, وہ کرتے رہو. میں نے کہا ظالم, اپنے اوپر بھی ظلم کیا, اپنے ماں باپ پہ بھی ظلم کیا تم نے. تو اس نے کہا ثواب پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا بالکل. تو فوراً بلاتا ہے سیکریٹری, کہتا ہے ان سب بچوں کو اتار کے آؤ, آپ نیت کر لیجیے. میں نے کہا بس نیت کر لی, جائیے آپ. کہنا کچھ پیش کرنا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں پیش کرنا ہے, میں آپ کو چائے پلا رہا ہوں, ابھی چائے آ رہی ہے, آپ چائے پی کے جائیے. چائے پلائی اور چلا گیا. اس کے بعد پھر ملنے بھی آیا بعد میں, کتابیں دی اس کو. کہنا یہ دیکھو شریعت کی کتنا اب دیکھو وہاں میں نے پکوڑے والے کو الگ بلایا ہوا ہے, سموسے والے کو الگ بلایا ہوا ہے, بریانی والے کو الگ بلایا. ایک مصیبت گھر میں ہے. اور جو گھر پہ جاتے ہیں پڑھنا تو آتا نہیں, وہ سب نادر نورانی قاعدے کے بس برق وہ بتا دیتے ہیں کہ برق پلٹتے جانا, 3 منٹ میں کھینچ کر کے پارا پورا کر دینا. بکرے چھترے ختم شریف, ملا جیرا ختم شریف. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے. آج کل یہ ایسی منحوس چیز ہے کہ گھر پہ جا کر قرآن پڑھانا ٹیوشن کے طور پر, یہ بھی ناجائز ہے. اللہ کا کلام, بادشاہ وقت نے جب کہا کہ میرے بچے کو آ کر گھر پہ پڑھا دیے, امام صاحب نے کہا نہیں, غریب بچوں کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تمہارا بیٹا تو پڑھے. تو کہا اچھا اس کو الگ پڑھا دیے کہ یہ کمرے میں. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں آپ بھی سوچ لیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ حلال مال کھایا تھا. تو ایک بہت بڑے تاجر آئے جامعہ میں, تو ان کے پہلے ان کا سیکرٹری آیا کہ یہ بہت بڑے مخیر آدمی ہیں, تھوڑا سا اکرام کر لیجئے اور ذرا سب ٹھیک سے بیٹھ جائیے ذرا, اور اس کو اپنے ساتھ وہ گدا ودار پہ لگوا دیجئے. میں نے کہا دیکھو سب کے لیے جو انتظام وہی ہے بس. تو آئے, میں نے معانقہ کر لیا, پھر میں پاؤں پھیلا کے, کیونکہ تھک جاتا ہے جب آدمی تو پاؤں پھیلا کے میں بیٹھ گیا. تو اب وہ باہر جا کے انٹرکام کر رہا ہے کہ یہ معیوب سمجھتے ہیں پاؤں آپ نے پھیلایا ہوا ہے. تو میں نے زور سے کہا تاکہ سیٹ صاحب بھی سن لیں. میں نے کہا 2 چیزیں پھیلائی جاتی ہیں, یا ہاتھ پھیلایا جاتا ہے یا پاؤں پھیلایا جاتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے ہاتھ پھیلانا سکھایا, تو پاؤں پھیلانا سکھایا, اس لیے پاؤں پھیلایا ہوا. تو وہ پوچھنے لگا کہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تمہارے سیکریٹری سے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا خبیث کو اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ اس کو جا کے بورڈ ناٹا. وہ چلے گئے. میں نے کہا ٹھیک, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شاہانہ مزاج رکھا ہے بالکل, اور یہ خاندانی چلا آ رہا ہے. سخاوت اور یہ چیزیں اللہ نے, والد صاحب میں بھی بچپن سے ہی چھوٹے تھے, دادا ہمارے 5 ملازم رکھے ہوئے تھے والد صاحب کو ٹہلانے کے لیے صبح, اور شیروانی نئے کپڑے سل کے آتے تھے, واپس آتے تھے شیروانی رائے. دادا پوچھتے کہ بیٹا یہ شیروانی کہاں گئی؟ وہ ایک غریب بچہ تھا, اس کے پاس تو کرتا پھٹا ہوا تھا, میں نے اس کو پہنا دی. اچھا. پھر آموں کے باغات, صبح 20 گاڑی 15 بیل گاڑی بھر کر اذان سے پہلے پہنچ جاتی دروازے پہ. اب وہ ملازمین کو سب کو آرڈر کہ اس سڑک سے کوئی بھی گزرنے نہ پائے, جو گزرے 20 کلو 25 کلو 50 کلو جتنا اٹھا سکے آپ اس کے کندھے پہ لاد دو مفت. اب جناب سب لوگ
قصدن دور سے والے بھی اسی طرف سے گزرتے تھے کہ خان صاحب کے یہاں آم پہنچ چکا ہوگا دروازے پہ. اب جناب وہ سب مفت راچے گفت. پھر 50 چارپائیاں بچھوا کے اور وہ جو دیسی آم ہوتا ہے اس کے رس نکلوا کے اور 1 انچ اس کے پاپڑ سے بنا کے اس پر پھر بادام پستے وغیرہ کاٹ کے پھر اس کو چھریوں سے کاٹ کر مرتبہ میں بھر کے دوستوں کو بھجوایا کرتے تھے کہ بھائی تاکہ وہ بھی یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے، باقی باہر ملکوں میں ہندوستان میں ابھی تک ہے اس کا اماوٹ کہتے ہیں. تو وہ جناب مفت میں سب گھر گھر. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا جب عقیقہ ہوا تو 8 روپے کے 2 بکرے خرید کے لائے. نہیں 16 روپے کے، ایک 8 روپے کا. تو وہ کمشنر انگریز آیا ہوا تھا ان دنوں میں، وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اتنا مہنگا بکرا یہ کہاں سے خریدا اس میں. تو ہماری دادی فرماتی تھی کہ اس میں تقریباً 27 کلو گوشت اور 27 کلو چربی ایک میں، یعنی 55 52 53 کلو گوشت. کتنا فربا اور کتنا یعنی پلا ہوا قالین پہ بیٹھتا رہا جناب. کتنا محنت سے پالا ہوگا. آج کل تو وہ 5 لاکھ 6 لاکھ وہی وہ 8 روپے میں ملتا تھا اس زمانے میں. 12 آنے کی گائے مل جاتی تھی. لوگ کہتے تھے اتنی مہنگائی ہو گئی کون کھائے گا 12 آنے کی. تو رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل اس چیز پر بالکل نظر نہیں رہی لوگوں کی. ہر چیز کے بارے میں تو پوچھیں گے لیکن حلال رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ جو میں پیسے لے رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. بس کچھ نہیں، پیسہ آنا چاہیے. پیسہ وہ تسبیح بھی چلتی ہے، وہ بھی تسبیح میں اللہ کا نام نہیں لیتے. پیسہ 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 پیسہ. جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر محترمہ وہ آیت الکرسی پڑھتی ہیں، لوگوں نے کہا آیت الکرسی اتنی جلدی کہ تو آیت الکرسی ہے ہی کرسی 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 کرسی. اچھا تو کون سے دیر لگتی ہے، 1 منٹ میں تسبیح پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام چیزوں سے بچنے کے جو بھی واقعات سنائے اللہ تعالی ہم سب کے قلب کے اندر اس کو محفوظ فرما دے. کتنی قیمتی باتیں تھیں جو امام شافعی رحمہ اللہ کا قصہ، امام احمد بن حنبل کا قصہ، والی کابل عبد الرحمن صاحب کا قصہ، پھر اس سے پہلے حجاج ابن یوسف کا قصہ. کتنے قصے گزر گئے اس میں. تو یہ سب قید العلم بالکتابہ، جو ڈائری چھوٹی سے رکھا کرو، ایسے واقعات لکھ لیا کرو تو پھر یہ بعد میں کام آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.